عمان جو ہے وہ از اوپن فار بزنس. آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ میسج. اور وہ جو اوپن فار بزنس ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو. فار ایگزامپل دبئی اوپن فار بزنس ہوا تھا آج سے کوئی 20 سال پہلے, اور وہ پھر گریجولی بلڈ اپ کر کے دنیا کی اب ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو جگہ بن گئی ہے بزنس کے پوائنٹ سے. تو اسی طرح سے عمان بھی اوپن فار بزنس ہے. آج یعنی کہ 2020 سے پہلے تو عمان بالکل کلوز تھا فارن انویسٹرز کے لیے یا اس طرح کی بزنس اپارچونیٹیز کے لیے کہ جو 100% فارن اونرشپ پہ آپ کو آفر کر رہے ہوں. یہ پہلے میرے خیال میں نہیں تھا نا 2020 سے پہلے. نہیں, اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے آپ کو لوکل پارٹنر چاہیے ہوتا تھا 30% منیمم. آپ بغیر لوکل پارٹنر کے وہاں کوئی بزنس آپریٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن 2020 کے بعد پھر انہوں نے الاؤ کر دیا کہ آپ جو ہیں وہ 100% اونرشپ کے اوپر کمپنیز جو ہیں وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. اب وہ تیل کے پیسے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. تو یہ پورے ریجن کے اندر یہ چینج آیا ہوا ہے. اور وہ اگر آپ کو کسی بھی جگہ کا فیوچر دیکھنا ہے نا تو وہی دیکھیے جو دبئی میں. وہ دبئی جو ہے وہ بیسیکلی ٹریل بلیزر ہے, وہ فیوچر آف جی سی سی ہے, جو کہ ہر کنٹری ایونچولی وہاں جا کے کھڑا ہوگا. Alright everybody, thanks very much joining again. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عمان میں بزنس اپارچونیٹیز کے حوالے سے کہ بھائی اگر آپ عمان موو ہونا چاہتے ہیں, آپ نے ریئل اسٹیٹ بائی کر لی ہے, اب آپ وہاں جا کے کریں گے کیا. یہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم ان اپارچونیٹیز کو ایکسپلور کریں گے کہ بھائی آپ اگر سیلف امپلائڈ ہیں تو آپ وہاں جا کے کیا کر سکتے ہیں, یا اگر آپ ریموٹ کام کرتے ہیں تو آپ کس طرح کا کام جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے. تو اس پہ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. محسن بھائی نے ہمارے ساتھ کافی ڈسکشن کیے ہیں عمان کی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے. پھر ہم نے جو ٹریڈ امپیکٹس پوٹینشیل امپیکٹس پڑنے والے ہیں اس ٹریڈ وار کی وجہ سے, ہم نے ان پہ بھی ڈسکشن کیے ہیں. تو پھر آج ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا اپارچونیٹیز کو ایکسپلور کر لیں کہ بھائی اگر کوئی جانا چاہتا ہے, اگر کوئی ینگ بندہ ہے 30s میں 40s میں وہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا اپارچونیٹیز ہیں, اور اگر کوئی لیٹ 40s میں 50s میں جانا چاہتا ہے تو ان کے لیے کیا اپارچونیٹیز ہیں. تو آج ہمارا یہ ٹاپک آف ڈسکشن ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ. محسن بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام یاسین, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو محسن بھائی کیا آپ کی ریسرچ ہے اب تک؟ آپ نے تو کافی وہاں پہ کام بھی کیا ہے نا. آپ نے جو بزنس اونرز ہیں, جو کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ آپ نے کام کیا مارکیٹنگ کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے, تو آپ کو تھوڑی بہت تو انٹیلیجنس ہوگی کہ بھئی وہاں پہ جو کس قسم کی اپارچونیٹیز موجود ہیں اگر کوئی ایکسپلور کرنا چاہے, کوئی جاب کرنا چاہے یا کوئی بزنس سیٹ اپ کرنا چاہے. تو اس حوالے سے تھوڑی سی اپنی جو بھی آپ کی انٹل ہے وہ ہم سے شیئر کیجیے. یار ایک تو میں ڈسکلیمر یاد دے دوں کہ مطلب میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس ڈومین کا. ایکسپرٹ تو خیر میں آئی تھنک میں ریئل اسٹیٹ کا بھی نہیں ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں, میں ریسرچ کر رہا ہوں, اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. تو اسی طرح سے جو بزنس والا سلسلہ ہے اس میں بھی یہ کہ جو بھی میری نالج ہے یا میں نے کچھ جو بھی ریسرچ کی ہے وہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ عمان جو ہے وہ از اوپن فار بزنس. آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ میسج ہے عمان کا. اور وہ جو اوپن فار بزنس ہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو. فار ایگزامپل دبئی اوپن فار بزنس ہوا تھا آج سے کوئی 20 سال پہلے, اور وہ پھر گریجولی بلڈ اپ کر کے دنیا کی اب ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو جگہ بن گئی ہے بزنس کے پوائنٹ سے. تو اسی طرح سے عمان بھی اوپن فار بزنس ہے. اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, اس کے اندر ہمیں کیا کیا دیکھنا ہے, کون کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں جس پہ گورنمنٹ کا فوکس ہے, کیونکہ گورنمنٹ خود اس وقت بہت ہی انویسٹر فرینڈلی ہوئی ہے آفٹر 2020, کہ کسی طرح سے جو اکانومی ہے نان آئل کی اس کو ڈائیورسیفائی کرے. اور جو یہ پیریڈ ابھی آیا ہوا ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر جی سی سی کنٹریز جو ہیں وہ پریشان ہو گئی ہیں کہ جی جب آئل کی پرائسز پہ امپیکٹ پڑے گا تو ہماری اسپینڈنگز پہ فرق پڑے گا, ہمارے جو پلانز ہیں انفراسٹرکچر کے اس کے اوپر فرق پڑے گا. تو اگر اگلی دفعہ یہ ہوگا تو عمان اور کم ونریبل ہوگا. تو آئی تھنک یہ جو پیریڈ آیا ہوا ہے جی سی سی کنٹری سے اس پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے کہ ان کو اپنی ڈائیورسیفیکیشن کی جو ایفرٹس ہیں وہ انکریز کرنی ہے. تو میرے پاس کچھ سلائیڈز ہیں میں نے بنائی ہیں تھوڑا سا اسٹرکچر دینے کے لیے. میں شیئر کرتا ہوں اپنا اسکرین. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up.
So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. तो जो हमारा आज का टॉपिक है ओमान की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज 2025, इसका हम एक ओवरव्यू देंगे इस दफा। और अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट्स में आप ऐड कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले यासीन से ये बात हो रही थी कि हम थोड़ा सा इसको फॉलो अप भी करेंगे आगे, कुछ लोगों को इनवाइट भी करेंगे जो कि ओमान में रहते हुए काफी अरसे से वहां पे बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, ताकि हमें जो ऑन ग्राउंड नॉलेज है वो भी फिर मिल सके। तो ओमान का आई थिंक जो स्टेटमेंट है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट गेटवे है ओमान का, 100% फॉरेन ओनरशिप इन्होंने अलाउ कर दी है आफ्टर 2020 से पहले आपको कफील चाहिए होता था ओमान में कोई बिजनेस करने के लिए। मिनिमम जो है वो आपको उस कफील को 30% देना ही देना होता था। 70% आपकी ओनरशिप होती थी, लेकिन 30% उनको देना ही देना होता था। वो रिक्वायरमेंट जो है इन्होंने एलिमिनेट कर दी है। और उसके बाद जो जीरो टैक्स अपॉर्चुनिटीज हैं सर्टेन चीजों के अंदर, वो भी काफी अट्रैक्टिव हैं। और वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी हैं। वो हम देखते हैं आगे जीरो टैक्स अपॉर्चुनिटीज हम किसको कह रहे हैं। अच्छा, हमारा एजेंडा ये कि पहले हम वही बात करेंगे कि ओमान क्यों, और ओमान अभी क्यों, अभी ऐसी क्या खास बात है जो पहले नहीं थी। दूसरा देखेंगे मैक्रो आउटलुक कि ओवरऑल जो इस वक्त आउटलुक है ओमान का, जो बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज हैं या रेटिंग कंपनीज हैं, उनके हिसाब से क्या उसका आउटलुक चल रहा है। फिर हम ये देखेंगे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि तैयार हैं, और वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट आए, और गवर्नमेंट काफी फैसिलिटेट कर रही है उन सेक्टर्स को। फिर हम जरा कॉर्पोरेट टैक्स की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम रिस्क की बात करेंगे कि क्या क्या रिस्क हैं ओमान के अंदर। उसके बाद फिर ये बात करेंगे कि हम इस मार्केट में कैसे एंटर हो सकते हैं, रास्ता क्या होगा एंट्री का। तो ये कुछ 6 टॉपिक्स हैं जिस पे आज हम बातचीत करेंगे। अच्छा, आपने जो बात की कि ओमान इज़ ओपन फॉर बिज़नेस, ये इटसेल्फ आई थिंक ओमान के लिए काफ़ी बड़ी एक बड़ा एक माइलस्टोन है ना, क्योंकि आज यानी कि 2020 से पहले तो ओमान बिल्कुल क्लोज़ था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, या इस तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि जो 100% फॉरेन ओनरशिप पे आपको ऑफ़र कर रहे हो। ये पहले मेरे ख़्याल में नहीं था ना 2020 से नहीं पहले? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले नहीं था। उससे पहले आपको लोकल पार्टनर चाहिए होता था 30% हुँ। मिनिमम। आप बगैर लोकल पार्टनर के वहां कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन 2020 के बाद फिर इन्होंने अलाउ कर दिया कि आप जो हैं वो 100% ओनरशिप के ऊपर कंपनीज जो हैं वो ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ साथ ये कि फ्री जोन्स तो ये पहले से स्टैब्लिश कर रहे थे, लेकिन हुँ। अब फ्री जोन्स को उन्होंने और प्रमोट करना शुरू कर दिया है। और एक नया फ्री जोन जो ऐड हुआ है रिसेंट टाइम्स में, वो है दुकुम का फ्री जोन। इससे जिस पहले पे हमने सोहार, पॉडकास्ट भी किए। हुँ। जिस पे हम पॉडकास्ट भी कर चुके हैं, बिल्कुल। हाँ। और वो उसको काफी प्रमोट कर रहे हैं। वो ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि वहां पे जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, वो प्रॉपर्टीज कोई $67,000-68,000 की प्रॉपर्टीज हैं, उन पे आपको रेजिडेंसीज दे रहे हैं। हुँ। इसी तरह से सोहार का फ्री जोन है, इसी तरह से सलाला का फ्री जोन है। तो अब उन्होंने एक बंच बना लिया है अपने आप को प्रमोट करने के लिए कि भाई आप फ्री जोन्स में आए, इन्वेस्टमेंट्स करें और कंपनीज ऑपरेट करें यहाँ पे, और आप फिर मेनलैंड पे जाएं। तो अब जैसे फ्री जोन में अगर कंपनीज आप ऑपरेट करते हैं तो वहां पे 0% टैक्स है। ये यानी आप दुकुम कैपिटल में, इनकम पे कर रहे हैं? जी जी जी, अच्छा, दुकुम में 0% टैक्स है। ठीक है। 30 इयर्स तक टैक्स हॉलिडे है आपको। साल तक आपसे ₹1 नहीं लेंगे वो। आइए, फैक्ट्री लगाइए, जितना पैसे बनाना है बनाइए, जितने पैसे बाहर निकालने हैं वहां से वो निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक दफा आप वहां पर कर अच्छा, देंगे तो। एम्प्लॉयमेंट की कोई कंडीशन है कि भई आपने जो है कितने परसेंट ओमानी हायर करने हैं अपने बिज़नेस में, ऐसा जी कुछ है? जी बिल्कुल, ये वेरी करती है बिजनेस टू बिजनेस। हुँ। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अलग है, इन्होंने कोटे लगाए हुए हैं हर जगह पे। हुँ। लेकिन अगर कोई बेसिक बिजनेस की भी बात करें तो फर्ज करें अगर आपने 10 लोग रखे हैं अपने बिजनेस के अंदर, और आपका कोई सर्विसेज का बिजनेस है, तो उस 10 लोगों में तकरीबन को 3 ओमानी होंगे। हुँ। 30% जो है वो ओमानी होंगे। तो इस तरह से उन्होंने डिपेंड के वो टाइप ऑफ इंडस्ट्री कौन सी है, उन्होंने उसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया हुआ है। और ये ऑब्वियसली उनको करना मतलब पड़ा है, क्योंकि वो तो करना होगा उनको। उनकी पॉपुलेशन काफी है, और उसको उस पॉपुलेशन को वो पुश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से वर्कफोर्स में एंटर हो।
اور انڈیپینڈنٹ ہو, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فیسیلیٹیشن ان لوگوں کو دی. Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. اچھا عمانیز کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ٹورڈز ورک؟ یعنی کہ ہم سوچتے تھے نا کہ پہلے جو ٹپیکل عرب ہوتا تھا، اب تو خیر وہ بھی پڑھ لکھ گئے ہیں سعودیز میں، لیکن اگر آپ آج سے 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو وہ بڑے ہی مطلب لیٹ بیک قسم کے اور اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتے تھے. تو عمانیز کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز امپلائمنٹ؟ یار ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سب چینج ہو رہے ہیں, سب چینج ہو رہے ہیں, اور وہ چینج نیڈ کی وجہ سے چینج ہو رہے ہیں, کیونکہ اگر چینج نہیں ہوں گے تو پھر آگے فیوچر میں کیا کریں گے. کیونکہ پہلے تو تیل کا پیسہ ہوتا تھا تو جو گورنمنٹس تھیں وہ ان کو کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کر دیتی تھیں, رائٹ, ان کے لونز معاف کر دیتی تھیں, ان کو گھر دے دیتی تھیں سبسڈائز ریٹ کے اوپر, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسے ہوتے تھے, تیل کے پیسے ہوتے تھے دینے کے لیے. اب وہ تیل کے پیسے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. تو یہ پورے ریجن کے اندر یہ چینج آیا ہوا ہے, اور وہ اگر آپ کسی بھی جگہ کا فیوچر دیکھنا ہے نا تو وہی دیکھیے جو دبئی میں وہ دبئی جو ہے وہ بیسیکلی ٹریل بلیزر ہے, وہ فیوچر آف جی سی سی ہے, جو کہ ہر کنٹری ایونچولی وہاں جا کے کھڑا ہوگا. تو عمان میں بھی یہی والا سلسلہ ہے کہ وہاں پہ بھی کافی بڑا چینج آ رہا ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں, اور عمانیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اپنی چیزوں کے اندر. ایون جو لوگ ان کو ہائر کر رہے ہیں وہ بھی ہیں. اوبویسلی بہت عرصے پہلے کی بات ایسی تھی کہ اتنا زیادہ موومنٹ نہیں تھا, بٹ اب وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں ساری کی ساری. اچھا, اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات کروں گا وہ ہے نا وائی عمان وائی ناؤ. وائی عمان وائی ناؤ بیکاز عمان کا ویژن ہے 2040 کا, جو انہوں نے 2020 کے اندر دیا تھا. اور یہ جو سلطان ہیتم ہے بیسیکلی انہوں نے ہی یہ ویژن پہ کام کیا ہے سلطان قابوس کے دور کے اندر. تو یہ سمجھے کہ یہ ویژن 2040 جو ہے نا یہ نئے سلطان کا اپنا بیبی ہے, جو انہوں نے کریٹ کیا تھا اس پیریڈ میں جب سلطان قابوس موجود تھے, اس پیریڈ کے اندر. تو اسی لیے یہ ویژن 2040 کو پڑھنا کسی بھی ایسے آدمی کے لیے یا کسی بھی ایسی خاتون کے لیے جو کہ عمان کو دیکھ رہی ہیں اپنے بزنس کے حساب سے, بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب آپ اس ڈاکومنٹ کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ ان کے پاتھ ویز ہیں, یہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں, اور انہوں نے ان کو اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے. ایون انہوں نے ایک پروگریس کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو کہ ریویو کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم ان کے آبجیکٹیو پر آ جاتے ہیں ویژن 2040 کے, تو یہ کچھ انہوں نے 2040 کے ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ٹارگیٹ, اگر میں باقی ساری چیزیں اگنور کر دوں تو وہ یہ ٹارگیٹ ہے, یہ دیکھیں, یعنی اپنا جو آئل ڈیپینڈنس ہے وہ 10% پہ لے کر جانی ہے. بگ اچیومنٹ اگر وہ کر لیتے ہیں. ڈراسٹک ہے, میسو ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو جتنے بھی پلانس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا سعودیز کا بھی پلان ہے 2030 کا ویژن کا, دبئی کا بھی پلان ہے, ان کا بھی پلان ہے, تو یہ کتنا اچیویبل ہے پلان؟ یعنی کہ پلان بنانا تو ایک چیز ہوتا ہے نا, پھر ایگزیکیوشن مین چیز ہوتی ہے. اب جیسے ہم نے دیکھا کہ سعودیز نے وہ جو نیوم سٹی کا شروع کیا تھا پروجیکٹ, وہ میرے خیال میں اب یا تو سلو ہو گیا یا پاز ہو گیا ہے, جو مجھے خبریں ملی تھیں ابھی ریسنٹلی. تو آپ کی نظر میں کتنا اچیویبل ہے یہ سارا ویژن؟ کیونکہ آف کورس اس میں چیلنجز آتے ہیں ہر طرح کے ایگزیکیوشن فیز کے اندر. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اچیو کر سکتے ہیں؟ یار اس میں دیکھیں میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے کتنے پلان بنائے پیچھے, یہ بہت میٹر کرتا ہے نا. یعنی اگر آپ کی ہسٹری ہے پلانز بنانے کی, تو جتنا آپ نے پلان بنائے ہوں گے اتنا ہی اچھا پلان آپ آگے کا بنائیں گے. یہ نیچر آف ہیومن ہے. دبئی جو پلان بناتا ہے وہ اسی لیے ریئلٹی سے بڑے قریب ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کب سے بنا رہا ہے وہ پلان دبئی. اور وہ پلان بنا کے اب جو پلان آپ کو نظر آتے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بالکل کہہ رہے ہیں اور بالکل کر دیں گے اس چیز کو. کیونکہ دبئی کے تو پتہ نہیں کتنے پلان ہیں, 2033 کا الگ پلان ہے, 2040 کا الگ پلان ہے, 2071 کا ایک الگ پلان ہے. تو دبئی ماسٹر ہے پلان بنانے میں, اور اب پلان بنا کے اگر ہم دیکھیں تو وہ یہاں تک پہنچ گئے. آپ کو نوٹ کرنا ہوگا کہ یہ لوگ سعودیز ہو گئے یا یہ ہو گئے یا قطری ہو گئے یا بحرینی ہو گئے, ان سب کے اپنے اپنے پلانز ہیں, لیکن یہ فرسٹ ٹائم بنا رہے ہیں. اور یہ فرسٹ ٹائم بناتے ہوئے ہمیشہ سے آپ کو پتہ ہے ریالٹی تو اسی وقت ہٹ کرتی ہے نا جب آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے یہ میں نہیں کر سکتا, کیا ارے میں یہ نہیں کر سکتا,
कर सकता क्या। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इस पीरियड के अंदर आपको नजर आएगा कि कुछ चीजें जो होंगी वो वहां तक नहीं पहुंचेंगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या ठीक है या नहीं, बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ किन चीजों पे काम कर रहे हैं, इनोवेशन इंडेक्स पे काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे प्लान तो बन गया ना, प्लान ऑफ कोर्स 100% एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिल्कुल। तो अब वो यही देखना कि 80% होता है, 70% होता है, कितना हाँ होगा। हाँ 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 बिल्कुल। तो लेकिन मैंने वही जब थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था ना, वो जो रियल जीडीपी पर कैपिटा कितना है। हम्म, अच्छा, इनको पता है कि भाई हमारी वर्कफोर्स जो है ओवरऑल पूरी की पूरी, उसको बहुत पढ़ाने की, समझाने की, एम्बिशियस बनाने की, हार्ड वर्क कराने की जरूरत है, राइट। स्किल ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स डाला हुआ है, ये ह्यूज है जीसीसी के लिए, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ये अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम टॉप 10 कंट्रीज में चले जाएंगे। टॉप 10 में मत जाओ, टॉप टॉप 50 में भी आ गए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस जगह से आप उठकर आ रहे हो, वो वो जगह तो बॉटम पे है अभी। मतलब ऑब्वियसली, और वो हाँ उसका रीजन था क्योंकि तेल था आपके पास, कोई राइट। बाय चॉइस तो नहीं थे ना, तेल था। तो भाई अगर आपके घर बाहर वही है ना कि बाहर 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, महल में आप रहते हैं, हाँ हर महीने अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो बहुत कम लोग होंगे जिनको मोटिवेशन होगी कि मैं जाके कुछ और भी कर लूं। ज्यादा ऐसा तो ही है, कहेंगे यार बिल्कुल। चलो आराम करते हैं। हाँ तो यही सिलसिला वहां चला है, और अब चेंज हो रहा है, तो वो फिर चीजें हमें नजर आ रही हैं। तो ये अपने आप को मेजर भी अब इन कंपेटिटिव इंडेक्स की बेसिस पे कर रहे हैं, जो कि ग्लोबली मेजर होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं कहूं कि मैं ये करना चाहता हूं और मैंने खुद कर लिया, अच्छा भाई, किसने बनाया था केपीआई? आपने खुद ही बना लिया था और खुद ही मेजर कर लिया कि मैंने कर लिया, ये तो नहीं चल सकता ना। हाँ तो इनके जो जो इंडेक्सेस हैं इन्होंने उठाए हुए, ग्लोबल इंडेक्सेस जो हैं वो उठाए हुए हैं, और कहा है कि यहाँ पे हमें अपनी रेटिंग बेहतर करनी है। थर्ड पार्टी एनालाइज करेगी, वो मुझे बताएगी कि मैं जगह पे खड़ा हुआ हूँ या नहीं खड़ा हुआ। जैसे इसमें जो आईएमएफ जी। कंसल्टिंग कंपनी से उन्होंने बड़ा पैसा बनाया होगा, केपीएमजी, एसेंचर, डिलॉयट, हाँ उन्होंने सारे प्लान्स हाँ बना के हाँ, वो वैसे तो इनको कॉपी मॉडल्स पेस्ट बनाए। मॉडल होंगे बहुत हाँ सारे, तो कॉपी पेस्ट मॉडल होंगे, लेकिन इनके लिए क्योंकि बेसिक मॉडल्स हैं और अच्छे हैं, कि मुझे लगा कि वो इंडेक्सेस हैं जिस पे आप जा रहे हो, या आईएमएफ बताएगा कि भाई ओमान किस जगह पे खड़ा हुआ है, राइट। एसएनपी बताएगा कि भाई फाइनेंशियली टाइट है या नहीं, राइट। राइट। या मूडीज बताएगा। तो इसलिए जब भी देखते हैं हम, एक तो इनकी अपनी बातें भी देखते हैं हम कि भाई ये खुद क्या बातें कर रहे हैं, और फिर हम इंटरनेशनल चीजों को भी उठा के देखते हैं कि भाई दूसरे लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, फिर हम मैच करते हैं। तो अब ये सिलसिला देखिए, नीचे लिखे ना, ओमानी शेयर ऑफ जॉब क्रिएटेड इन प्राइवेट सेक्टर 40%। हम चाहते हैं कि हमारी जो वर्क फोर्स है उसमें 40% ओमानीज हो, क्योंकि कुछ जगहों पे तो ओमानी बहुत होंगे, गवर्नमेंट होंगी, इस तरह की चीजें बहुत होंगी, लेकिन कुछ जगहों पे ओमानी बहुत नहीं होंगे, क्योंकि जो नेचर ऑफ जॉब है वो डिफरेंट होगी, उसमें बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए होगी, या ईवी की रिसोर्सेज चाहिए होंगी, इस तरह की। तो इसको पढ़ना जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि भाई इन इन चीजों में जब आप काम करेंगे, यानी इन इंडस्ट्रीज को आप देखेंगे, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट आ जाएगी आपकी तरफ। अब अगर आप फर्ज करें आप किसी ट्रेनिंग का पार्ट है, राइट, और आप कहते हैं जी मुझे ओमानीज को एआई एक्सपर्ट बनाना है, ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया ना इसके अंदर, स्किल ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स में आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। राइट। तो जब आ जाके पिच करेंगे, आप कहेंगे जी गवर्नमेंट कह रही है ये करना है, मैं ये करने आ गया हूं। तो इसके साथ अपने आप को अगर आप मैप करेंगे तो बहुत एडवांटेज होगा आपको। लेकिन अगर आपको एक सी चीज निकाल के लेके जाएंगे कि जी ये तो बड़ी यूनिक चीज है और मुझे ओमान में लेके जाके करनी चाहिए, तो वो शायद नई चीजें एक्सेप्ट करने में आपको उनको टाइम लगे, और आप कहेंगे यार ये तो मेरी चीज वहां तो फेल हो गई ओमान में, क्योंकि राइट। ओमान का फोकस अभी इन चीजों पर है। तो यू सी कि हाउ यू कैन मैच देयर लैंग्वेज। हो सकता है सिर्फ कम्युनिकेशन का गैप हो, कर आप भी वही रहे हो लिखा हुआ भी यहां पर वो, लेकिन आपने मैप ना किया हुआ उसको। तो इवन अगर आप पिचेस में भी ये लेके जाएंगे ना, जब आप पिच करने जा रहे हैं किसी को, तो डालें इस चीज को कि भाई मैं ओमान के विजन पे काम कर रहा हूं, ओमान का 2040 का विजन हाँ है। तो उससे फायदा ये होगा कि लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ यू नो दिल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे आपके। हाँ, वही बात होती है कि स्पीक देयर लैंग्वेज। जब स्पीक आप देयर उनकी जबान लैंग्वेज, बोलेंगे तो फिर ऑफ कोर्स वो कनेक्ट करेंगे आपसे। एब्सोल्युटली। हम्म, इवन आप कैन यू कैन पिच टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जहां पे आप जाके बात कर सकते हैं कि जी मैं 2040 का विजन है हमारे सुल्तान का, और ये मेरी प्रोडक्ट है, क्या हम्म, हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं? वो कैसे मना करेगा जब आप सुल्तान हेतम के 2040 के विजन की बातचीत करेंगे और प्रूफ करेंगे। तो इसलिए मैं ये जो भी मुझे अप्रोच करता है, कहते हैं मौसम भाई बिजनेस का कैसे, मैं कहते हैं यार ये डॉक्यूमेंट में भेज रहा हूँ, ये पूरा डॉक्यूमेंट है भाई द वे, पीडीएफ और वेबसाइट भी बनी हुई है। तो मैं भेज दूंगा लिंक, आप डाल दीजिएगा नीचे नोट्स के अंदर, वो डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ लें। राइट।
بہت ضروری ہے اس ڈاکومنٹ کو پڑھنا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو عمان کی لوکیشن ہے نا, وہ اب کچھ لوگ تو obviously جانتے ہوں گے اس لوکیشن کو, لیکن میں یہاں کھولنا چاہوں گا اس لوکیشن کو تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ہم کس لوکیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ جو لوکیشن ہے عمان کی, یہ دیکھیے آپ, ایک طرح سے بالکل سینٹر ہے ایشیا کا اور یورپ کا اور افریقہ کا, ایک طرح سے رائٹ, بالکل سینٹر کے اندر ہے. تو اگر یہاں کے لوگ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اس ریجن کے اندر, وہ عمان کو ایز اے ٹریڈنگ ہب یوز کر سکتے ہیں. اور اگر اسی طرح یہاں کے لوگ اگر کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, تو اس طرح سے ٹریڈنگ ہب یوز کر سکتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے اس کی 3200 کلومیٹر کی کوسٹ لائن. ہاں, اس میں نے آپ سے پہلے بھی کوشچن کیا تھا کہ اتنی اسٹریٹجک لوکیشن تو ہے, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, سی پورٹ بھی ان کے پاس کافی بڑا ہے, جی جی, لیکن انہوں نے اتنا ٹائم کیوں لگایا اس کو سوچنے میں کہ یار یار ہم اس کو ضرورت کیسے نہیں تھی لیوریج نا کریں. بھائی, ضرورت نہیں تھی ہاں, نا. لیکن جیسے ضرورت تو یو اے کو بھی بہت پہلے نہیں تھی, لیکن انہوں نے تو 20 سال 30 سال پہلے سے کام شروع کیا ہوا ہے. نہیں نہیں, دیکھیں یو ای اور دبئی دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. دبئی کے پاس کبھی بھی تیل نہیں تھا ہی نہیں تیل ان کے پاس. اگر ان کو وہ انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑا ہوتا تو آج دبئی اجوان کے برابر ہوتا. آپ کہتے کون سا دبئی, یہ کون سی جگہ ہے. رائٹ. بات دراصل یہ تھی کہ جب پیسے جیب میں نہیں ہیں اور آپ کا دماغ جو ہے وہ اتنا تیز چلتا ہے, یعنی شیخ محمد کے جو فادر تھے ان کا دماغ اتنا تیز چلتا, تو انہوں نے کہا نہیں مجھے تو ہر صورت میں سے کچھ بنانا ہے. اور انہوں نے 20 سال میں, شیخ محمد نے 20 سال میں اس کو کہاں سے کہاں کچھ بنا دیا. تو پیسے نہیں تھے. یہ سیم سچویشن اب عمان کی ہے کہ جب پیسے تھے تو ضرورت کیا تھی, اور اس ضرورت کو انہوں نے کیسے یوز کیا. یار دوستیاں کراؤ, اپنی پوزیشن ڈپلومیٹکلی سٹرونگ کرو, اور وہ انہوں نے کی 50 سالوں کے اندر. عمان نے یہاں پہ اپنے آپ کو ایز اے نیوٹرل, ایز اے سوئٹزرلینڈ آف مڈل ایسٹ کہتے ہیں نا, اسی لیے تو کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ آف مڈل ایسٹ, کیونکہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا. کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں پہ عمان جیسی ڈپلومیسی ہوتی ہو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 3 اسرائیلی پرائم منسٹر وزٹ کر چکے ہیں, مسقط. تو انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا, جن کو ہم نہیں پسند کرتے کسی پوائنٹ آف ویو سے, جو بھی سلسلہ ہے ان کا, ان کو بھی نہیں چھوڑا. تو اس وجہ سے ان کو ضرورت ہی نہیں تھی, تیل بہت تھا ان کے پاس, آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے. اب جب نکلا ہے تو یہ ساری چیزیں یاد آنی شروع ہو گئی. اور بائی دا وے دکم جو ہے وہ جو کنسیو ہوا تھا نا, یہ ایران عراق جنگ میں کنسیو ہوا ہے. کیونکہ جب یہ ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو یہاں پہ پرابلمز آ رہی تھیں ان لوگوں کو تیل کی بیسس پہ. تو اس وقت انہوں نے پروپوز کیا تھا کہ بھائی اگر آپ تیل کو عربین سی کے تھرو نکال دیں گے تو یہاں پہ پرابلمز کم ہو جائیں گی. تو یہ اس وقت کا کنسیو ہوا ہے, لیکن یہ پھر امپلیمنٹ سلطان ابوس نے, مطلب ڈگری جو پاس کی وہ 2011 میں کی ہے انہوں نے, اور آج کتنے سال ہو گئے, 14 سال ہو گئے اس چیز کو. اور پھر وہ بیچارے جب ڈگری انہوں نے پاس کی تو ان کو تو طبیعت خراب ہو گئی ان کی, اور 5-10 سال وہ ملک سے باہر رہے, تو ان کا اتنا فوکس ہی نہیں رہا. اب فوکس شدید بڑھ گیا ہے, تو ابھی سلطان وزٹ کرتے پھر رہے نا سارے کہ بھائی کرو دکم کو بناؤ. ابھی بھی وہی آپ نے دیکھا تھا نا کہ ابھی وہ لکوڈ ہائیڈروجن کا ایک سائن کر آئے ایگریمنٹ, جی جرمنی کے ساتھ, جرمنی اور نیدرلینڈ کے ساتھ جو کر کے آئے. وہ ہائیڈروجن کا ہب کون سا ہے, دکم ہے. سارا ہائیڈروجن وہاں سے نکالیں گے. تو بس وہ ضرورت کی چیز تھی, اس میں ضرورت تھی نہیں, اب ضرورت شدید ہے تو اس کو آپ پھر یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے عمان جو ہے نا, اس کی لوکیشن جو ہے وہ بہت زبردست ہے. اور سب سے پہلے اس لوکیشن کو جو آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ چائنا نے کیا تھا. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے نا ان کا, اس میں جن کو لوگوں کو پتا ہے کہ چائنا نے پاکستان میں گوادر پہ کام کیا سی پیک کے نام سے. اسی طرح سے چائنا کا اگلا ڈیسٹینیشن جو تھا وہ دکم تھا, اور چائنا کی آلریڈی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے دکم کے اندر. ان کی کمیٹڈ جو انویسٹمنٹ ہے وہ $10 بلین کی ہے. اور جب چائنا سب سے پہلے پہنچا ہے تو اس کے بعد باقی سب پہنچے ہیں وہاں پہ. تو چائنا از آلریڈی ان دکم. تو اس لیے یہ لوکیشن جو ہے یہ بڑی زبردست ہے. اور اگر آپ ٹریڈرز ہیں اور ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ جگہیں دیکھ رہے ہیں, یا بہت سارے لوگوں کو جن کو پرابلی ویتنام میں پرابلم آئیں گی, ان جگہوں پہ پرابلم آئے گی, تو وہ کہیں گے یار دکم میں فیکٹری کھول لیتے ہیں, ان پہ تو جو چارجز ہیں وہ بھی کم پڑے ہوئے ہیں, تو یہاں سے ہم پھر ایکسپورٹ کر دیں گے, میڈ ان عمان ہوگا یہاں پہ. تو یہ لوکیشن بہت ان کی میٹر کرتی ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے وہ ان کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے, ہوتی ہے اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت کریٹیکل ہوتی ہے, اور عمان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بائی آل میجرز
بڑے بڑے کنٹریز کے ساتھ, ایون میں US کو بھی کہہ سکتا ہوں, یہ ان کی زیادہ ہے. Are you feeling lost in the complexity of global economy and trying to understand how this is going to impact your investment portfolio? You are not alone, my friend. I have been through and I have learned the hard way, and I'm trying to converge all of my experience and learnings into a course that I just designed specifically for you. In this course, Mastering Macroeconomic Fundamentals for Investment Strategies, I'll show you how to decode the economic trends, navigate market cycles, and build smarter, adaptable investment strategies. You're going to learn, analyze key indicators like GDP, inflation, and yield curves, identify opportunities in commodities and crypto alike, and adjust your portfolio to thrive in any cycle. With real-world examples and actionable insight, this course will empower you to invest with confidence, no matter what the market is. Don't just react to the news. Understand them. Enroll now and take control of your financial future today. عمانیوں کی زیادہ ہے, 250 سال سے سیم فیملی رول کر رہی ہے. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک وہ پولیٹیکل پروسیس نہیں ہے نا کنگڈم میں, تو پھر اسی حساب سے جو ہے کوئی ان کی پیسفل ٹرانزیشنز ہوتی ہوں گی ایک سلطان سے دوسرے سلطان کی طرف. بالکل. ہاں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک اسٹیبل پولیٹیکل ارینا کے اندر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر آبویسلی ان کی اب شدید نیت ہوئی ہے کہ ہمیں پوسٹ آئل ایرا کے اندر جانا ہے, ڈائیورسفیکیشن کی. تو آپ جب بزنس دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پیریڈ میں دیکھ رہے ہیں جب وہ خود یہی چاہ رہے ہیں. آپ کہیں جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی بلانا نہیں چاہتا, کیا سچویشن ہے. لیکن یہاں پہ یہ سچویشن ہے کہ وہ بلا رہے ہیں آپ کو کہ آؤ اور ہمیں ہیلپ کرو اس ڈائیورسفیکیشن کے اندر. اچھا, اب 2020 سے جو ابھی ہم تھوڑی دیر بات کر رہے تھے کہ انہوں نے فیسلیٹیشن سٹارٹ کر دی ہے, فری زونز پروموٹ کرنے شروع کر دیے ہیں, انویسٹر فرینڈلی پالیسیز اسٹیبلش کرنی شروع کر دی ہیں, بہت اگریسولی ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ کام یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ون سٹاپ شاپ کر دی جائے آپ کو, یعنی آپ جائیں ایک جگہ پہ اور وہاں سارے مسئلے سالو ہو جائیں, آپ کو کہیں بھاگنا دوڑنا نہ پڑے کہ مجھے کمپنی کہاں رجسٹر کرانی ہے, مجھے ویزے کہاں سے نکلوانے ہیں. نہیں, ایک ان کا انیشیٹو ہے, اس کا نام ہے انویسٹ عمان. انویسٹ عمان. جی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی, ان کی ایک پروموشن ویڈیو بھی تھی یوٹیوب پہ. اچھا دیکھی تھی آپ اس کے اوپر. ہاں, تو یہ انہوں نے پوری ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, انہوں نے ایک آفس بنایا ہوا ہے ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ بنایا ہوا ہے. ہاں, اور اس آفس کے یاد آ اندر گیا کہ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تھی نا تو اس میں دکھایا تھا کہ ایک عمانی ہے جو کہ ریپرزینٹیو ہے, وہ ایک یورپین بندے سے بات کر رہا ہے اور وہ اس کو بتا رہا ہے کہ بھائی ہم نے یہ فریم ورک آلریڈی ڈیولپ کیے ہوئے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ بزنس کیس ہے, یہ اپرچونیٹی ہے یہاں پہ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں آ کے انویسٹمنٹ کریں. تو وہ جو یورپین ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تم جو ہے کیپٹل انویسٹ کرنے میں بھی مدد کرو گے ہماری. اس نے کہا نہیں, کیپٹل ہم نہیں لگائیں گے, ہم آپ کو فریم ورک اور پالیسی دے دیں گے کہ یہ ہماری ریسرچ ہے اب تک کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز ہیں, کیپٹل آپ نے لگانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ انہوں نے ون اسٹاپ شاپ بنا دی ہے. آپ جائیے اور کسی ان کا جو کنسلٹنٹ ہے وہاں پہ ان سے جا کے ملیے, آپ کے سارے کام وہ کرا دے گا. آپ کو کسی آفس میں نہیں جانا, بینک اکاؤنٹ بھی وہیں کھل جائے گا آپ کا, آپ کے ویزے بھی وہیں لگ جائیں گے. ون اسٹاپ شاپ ہے, کہیں آپ نے مارا نہیں پھرنا کہ میں میڈیکل کہاں کرواؤں اور یہ وہ بہت کہاں امپورٹنٹ ہے کرواؤں. نا, کیونکہ یہ کام دبئی نے کافی پہلے کر لیا ہے اور اسی لیے وہاں پہ بزنس سیٹ اپ کرنا بڑا ایزی ہے, کیونکہ آپ ود ان لائک 2 ویکس آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے. آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے, آپ کا بزنس ویزا لگ جاتا ہے, آپ کا جو ہے بزنس سیٹ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کتنی طریقے سے اور کتنی آسانی سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان فارنرز کو. ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیں نا کی سیکٹرز لکھے ہوئے ان کے, لاجسٹکس, مینوفیکچرنگ, فشریز, ایگریکلچر, مائننگ, رینیوبل انرجی, سرکولر اکانومی, ایجوکیشن, ICT, ہیلتھ کیئر, ٹورزم, اسٹارٹ اپس. کتنا آسان ہو گیا. اب آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے ان سارے سیکٹرز پہ آپ کا فوکس ہے. اب اپنے آپ کو اس سے میچ کیجئے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں. آپ ڈیجیٹل کی بات کر رہے ہیں, ICT پہ چلے جائیے, ICT پہ جا کے دیکھیے گا کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو کتنا آسان کر دیا. اب ایک ویب سائٹ کے اوپر ساری انفارمیشن کمپائل کر دی ہے, ہم لنک دے دیں گے نیچے, لیکن آسان سا ہے investoman.om, وہاں چلے جائیے اور یہ آپ کو ساری انفارمیشن وہاں سے مل جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا اب واپس آ جاتے ہیں. تو یہ نا ایز آف ڈوئنگ بزنس, اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں. سوری, اب آ جاتے ہیں اگلی سلائڈس پہ. یہ کر لیا ہم نے. اچھا, میکرو آؤٹ لک ضروری ہے نا کہ فائنینشیل سچویشن کیا ہے اس کنٹری کی, بہت ضروری ہے. جی ڈی پی گروتھ 1.7% تھی, ایکسپیکٹڈ ٹو 2025 میں 3% ہے, بٹ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے یہ اس سے پہلے کی فور کاسٹ تھی, ابھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے, بٹ یہ ایکسپیکٹڈ تھا, وچ از اے گڈ تھنگ جو IMF نے ان کی ہوئی تھی. انٹرسٹ ریٹ تقریباً الائنڈ ہیں جو پورے GCC میں چل رہے ہیں.
گورنمنٹ جو ہے ہیویلی انویسٹ کر رہی ہے ٹوریزم کے اوپر, لاجسٹکس کے اوپر اور انفراسٹرکچر کے اوپر. اور یہاں مینشن نہیں ہوا ہوا, ریئل اسٹیٹ پہ بھی بہت انویسٹ کر رہی ہے. باہر سے ڈیولپر پکڑ پکڑ کے لا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہاں ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ لانچ کرو. پچھلے کوئی 1-1.5 سال کے اندر کوئی 5-6 ڈیولپرز جو ہیں وہ کسی ایک ہی جگہ پہ لانچ کر چکے ہیں. اور اگر میں ہسٹری میں دیکھوں تو ٹوٹل کو 6-7 ڈیولپر اب تک جو ہے وہ پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں. نئے پروجیکٹس کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ سارے ڈیولپر جو ہے باہر سے ہیں, کوئی ایجپٹ سے آیا ہے, کوئی کچھ سعودی سے لوکل ہے. بھی ہیں, کچھ لوکل بھی ہیں, اچھا. کچھ سعودی عربیہ سے آئے ہوئے ہیں, کچھ ایجپٹ سے آئے ہوئے ہیں, کچھ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ ساؤتھ کوریا سے آ رہے ہیں, کچھ ایکسپیکٹڈ ہیں قطر سے آ رہے ہیں. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے وہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کا ذکر سنا ہوگا, جی پی جی آئی ایف سعودی عربیہ کا, وہ بھی انٹرسٹڈ ہے سلطان ہیتم کے اندر انویسٹمنٹ کے اندر. تو ان کی بھی خبریں چل رہی ہیں ان کے ساتھ. اچھا یہ جو obviously میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ تھرڈ پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے فچ, ایس این پی, موڈیز اور آئی ایم ایف از, اچھا یہ اس لکھ دیا, ہیپی نہیں لکھا. آئی ایم ایف از آلسو ویری ہیپی ود ان کی جو فسکل ریفارمز ہیں اس کے اوپر کافی خوش ہے. ریئل جی ڈی پی گروتھ جو ہے فوکاسٹ 2.3% کی ہے, اسٹیبل نان آئل مومنٹم ہے, انفلیشن 0.6% ہے ان کا, اور ایس ایم ایز کو ٹیکس بریکس بھی یہ آفر کر رہے ہیں کچھ پیریڈ کے لیے تاکہ وہ اسٹیبلش ہو سکیں. تو یہ کچھ میکرو آؤٹ لک ہے. اور جیسے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ وہ انویسٹ ایزی کے اوپر بہت کام کیا جا رہا ہے, جلدی جلدی کھولو, جلدی جلدی کام کرو. تو یہ بڑا وہ ہے, ڈیز میں کام ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ویکس کے, جو انہوں نے چیزوں کو بہتر کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کی سیکٹرز فار ریپڈ گروتھ جو نظر آ رہے ہیں وہ ٹوریزم نظر آ رہا ہے. ٹوریزم جو ہے وہ سارا گاڈ میڈ ٹوریزم ہے, مطلب بیچز ہیں 3200 کلومیٹر کے بیچز, لگونز, بیز, سب نیچرل لینڈسکیپ. دوسرا ڈیزرٹس ہیں اور پھر ماؤنٹینس ہیں. تو اگر آپ ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سے عمان کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی اپارچونٹی ہے, کیونکہ خود بھی بہت انویسٹ کر رہی ہے اور نئے پروجیکٹس بھی لانچ کر رہی ہے. آئی تھنک ان کی خبر تھی اس کی, عمان ٹوریزم آئی تھنک 2040 کا کوئی ویژن تھا ان کا, 2040 کا انویسٹمنٹ $31 بلین انویسٹ کرے گی عمان جو ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے جی ڈی کافی پی سنا کا. ہے لوگوں سے, ایون آج سے تقریباً کچھ سالوں پہلے جب میری ولی سے بات ہوتی تھی تو مجھے بتاتا تھا کہ وہ اکثر عمان جاتا ہے ڈرائیو کر کے ہالیڈیز پہ, تو بڑی تعریف کرتا تھا کہ عمان کی جو لینڈسکیپ ہے وہ کافی خوبصورت ہے, نیچرل دیکھنے والی, یعنی کہ جو ان کی ماؤنٹینز ہیں, جو ان کے ڈیزرٹس ہیں, جو ان کی بیچز ہیں. تو آف کورس انہوں نے اس کو اس طرح سے مارکیٹ نہیں کیا دنیا کو, لیکن ہاں بالکل خوبصورتی تو ہے کافی. عمان کو لکھیں گے تو یہ نکل کر آئے گا, یہ دیکھیں یہ نکل کر آئے گا. اور اتنی ڈائیورس لینڈ ہے ان کی کہ ایون جو خریف سیزن ہوتا ہے, مانسون کا سیزن ہوتا ہے, اس میں سلالہ ہے. یہ دیکھیں, یہ سلالہ ہے, سلالہ ہے. اگر میں سلالہ لکھوں تو ایک منٹ. اچھا, سلالہ تو ہے وہ بالکل بارڈر سے لگا ہوا ہے نا یمن کے, بارڈر کے قریب ہے بالکل. یہ تو دیکھیں اس سے کچھ ٹینشنز ہیں اس طرف, نہیں. سلالہ کی طرف. عمان دیکھیں, عمان تو وہ ہے نا جو یمنیز کی دوستی کرانا چاہتا ہے سعودیز سے. عمان کی ریلیشن شپ ہر کنٹری کے ساتھ بڑی نیوٹرل ہے, تو اس لیے عمان کے اندر وہ جو ریپرکشنز ہیں ان کی لڑائیوں کے وہ آتے نہیں ہیں. اس وجہ سے عمان میں کوئی پرابلم نہیں. یہ سلالہ ہے, دیکھیں واٹر فالز دیکھ رہے ہیں آپ, ٹریفک جیم ہوتا ہے خوبصورت لگ رہا ہے بہت اس پیریڈ کے اندر. بالکل. تو بہت ہی انٹیپڈ قسم کا ورجن بیچز, اس طرح کی لینڈ ہے, اور ساتھ میں پھر ڈیزرٹس ہیں, ڈیزرٹ آف دا ڈیزرٹ ہے. یہ تو کھانا آ گیا. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں لوگ جاتے ہیں اس کے اوپر, پھر کھو جاتے ہیں, پھر نکلتے ہیں مشکل سے. تو اگر نیچر سے آپ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو عمان اس پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی ڈائیورس قسم کی لینڈ ہے. یہ دیکھیں, اور آپ جائیں گے نا تو آپ کا واپس آنے کا دل نہیں کرے گا. اس طرح کا پیس ملے گا آپ کو. وہ پیس جو ہے وہ آپ کہیں گے یار یہ تو مسنگ تھا میری لائف کے اندر. تو ٹوریزم پہ کافی اپارچونٹی ہے. ٹوریزم کو ریسرچ کریں, ایکسپلور کریں. ریئل اسٹیٹ کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ وہاں پہ بھی کافی اپارچونٹیز ہے. بہت سے لوگ مجھے اپروچ کر رہے تھے کہ وہاں پہ کنسٹرکشن بزنس کا کیا ہو سکتا ہے. میں کہہ رہا تھا بھائی سلطان خود ریئل اسٹیٹ کر رہے ہیں,
تو آپ سوچیے کنسٹرکشن کا کتنا فیوچر ہے, نئے نئے ITC زونز بن رہے ہیں, ہاں کتنا فیوچر ہے. لوگوں کو یہی تو بلانا چاہتے ہیں. ابھی بھی میری بات ہو رہی تھی امریکہ میں کسی سے, وہ بھی عمان کو دیکھ رہے ہیں جانے کے لیے. اتنے لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ کے ہم تک پہنچ بھی رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہم تو وزٹ بھی کر آ گئے وہاں پہ, ہم تو دیکھ کر بھی آ گئے, اب تو بس ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ کب جائیں کب نہ جائیں. تو اچھا ٹائم ہے اس مارکیٹ کو ایون ریئل اسٹیٹ میں بھی ایکسپلور کرنے کا. لاجسٹک سپورٹس پہ اگر آپ کی ایکسپرٹیز ہے تو بھی بہت بڑی اپارچونٹی ہے, کیونکہ تو پورٹس پہ تو بہت کام کر رہے ہیں اور آئی ایم شیور آنے والے وقت میں اور بھی بہتر کریں گے ان کو. لاجسٹکس پہ بہت کام ہو رہا ہے, تو اگر آپ کی انڈسٹری لاجسٹکس سے کنیکٹڈ ہے تو آ کے ایکسپلور کیجئے. انہوں نے اپنی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے اس طرح کے جو کہ ان کمپنیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. مینوفیکچرنگ اینڈ لائٹ انڈسٹری, میں نے وہ نہیں دکھایا آپ کو, اس کا دکم کا جو تھا نا اربن پلان, وہ ہم نے شاید جو ہم نے پوڈ کاسٹ کی تھی اس کے اوپر, اس میں ہم نے کور کیا تھا. کیا تھا کور. اچھا یہ دیکھیں اب یہ اگر یہ امیج کھل جاتی ہے تو یہ دیکھیں جناب, یہ دیکھیں آپ سارا علاقہ جو ہے نا, یہ ساری ہیوی انڈسٹری اور لائٹ انڈسٹری اور سب اس طرح کا علاقہ ہے سارا کا سارا. تو اور یہ سارا کوسٹل ٹورزم کا علاقہ ہے سارا کا سارا. یہ کمرشل ایریاز ہیں سینٹر کے, یہ پورٹ ہے دکم کا, ویئر ہاؤسز ہوں گے یہاں پہ سارے. تو یہ لینڈ ہی لینڈ ہے ان کے پاس, یہ پیچھے لینڈ ہی لینڈ ہے. کتنا پرسنٹیج اب تک ڈیولپ ہو چکا ہے یار پرسنٹیج تو میں کیسے بتاؤں آپ کو, میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ 3000 مچھیروں کا گاؤں تھا, اب تقریباً کوئی 25 سے 30 ہزار لوگ ہوں گے وہاں پہ. اچھا, تو 10 ٹائم تو پاپولیشن انکریز ہو گئی ہے. اور میرا مطلب تھا کہنے کا کہ جو انفراسٹرکچر انہوں نے کتنا ڈیولپ کر لیا اب تک, یہ جو سارا, کیونکہ تو کافی ٹھیک ٹھاک بڑا کام ہے نا, ایک بہت بڑا کام ہے, بالکل بڑا کام ہے یار. اوبویسلی فیکٹریز وہاں لگی ہوئی ہیں, سب سے بڑی فیکٹری وہ جو ہے وہ تو آئل ریفائنری لگی ہوئی ہے. $9 بلین کی ریفائنری لگی ہے, کویت نے لگائی ہے, لاسٹ ایئر انوگریٹ کی ہے, وہ لگی ہوئی ہے. قطر کی فیکٹری لگی ہوئی ہے مینوفیکچرنگ کی, اور پھر چائنیز کچھ فیکٹریز لگی ہوئی ہیں, پائپ وغیرہ کی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں. تو ارلی سٹیج میں سمجھتا ہوں ابھی تو بگ روم, اور وہاں پہ بھی بڑے بڑے پروجیکٹس رہے ہیں. یعنی انیشلی جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ انوالو ہے نا, تو وہاں پہ اینکر پروجیکٹس آ رہے ہیں. اب جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جندال شدید والوں نے کوئی $3 بلین کی وہ لگائی ہے, اسٹیل پلانٹ لگا رہے ہیں, وہ گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. نیکسٹ ایئر سابق آ رہا ہے سعودی عربیہ, پیٹرو کیمیکل پلانٹ لگے گا اس کے ساتھ, جو ان کی وہ ہے کیا کہتے ہیں ریفائنری. تو بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے یعنی کہ ابھی اس کو ہیں, لگیں گے ارلی 5 سے اسٹیجز 10 سال لگیں گے اس کو فلی اس میں آپریشن ہونے میں, ہے نا. آف کورس, اور تبھی تو وہ اتنی سستی پرائسز ہیں. پرائسز کا کم ہونے کا کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتا ہے نا. رائٹ, پرائسز کم اسی وجہ سے ہیں کیونکہ دکم میں 5 سے 10 سال تو ہیں آگے تک جانے کے لیے. اچھا, تو مینوفیکچرنگ لائٹ انڈسٹری کی بات کر رہا تھا کہ ان پورٹس پہ آپ کا انکمنگ بھی, مطلب امپورٹ بھی فری ہے اور ایکسپورٹ بھی فری ہے. یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ منگاتے ہیں عمان کے اندر, کوئی تو ٹیرف آپ کو نہیں ہے, کوئی ٹیرف نہیں ہے, نہ آپ باہر بھیجیں گے کوئی ٹیرف ہے. بس وہ فری زون کے اندر آپ کی کمپنی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ فری زون ہی کمپنی نا مین لینڈ کمپنی سے کام نہیں کر سکتی. اچھا, امپورٹنٹ پوائنٹ, تبھی تو فری زون ہے. وہ فری زون کا مطلب یہ کہ وہ ایک الگ اینٹی ہے جو کہ باہر کی دنیا سے کام کرتی ہے, اندر کی دنیا کے ساتھ کام نہیں کرتی. تو اس لیے جب اگر آپ کمپنی بنانے جا رہے ہوں گے عمان میں, تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو فری زون کمپنی چاہیے یا مین لینڈ کمپنی چاہیے. مین لینڈ کا مطلب ہوا کہ آپ مین لینڈ میں کام کریں گے, آپ کے کسٹمرز بھی مین لینڈ میں ہوں گے, یعنی عمانی ہوں گے یا یعنی کہ ایکسپیٹس ہوں گے. ڈومیسٹک اکانومی میں آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا پھر. ہاں, یا پھر آپ فری زون میں کام کریں. فری زون کا مطلب یہ کہ آپ جو بھی کچھ کریں گے نا, وہ باہر کی دنیا کے لیے کریں گے, اچھا, دیٹس عمان میں نہیں انٹرسٹنگ, آپ کریں گے. کیونکہ اگر آپ ان کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو کور ہی نہیں کر رہا. وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو کور کرنے کے لیے نہیں ہے نا. وہ ڈومیسٹک مارکیٹ تو بات یہ نا کہ دراصل یہ جو بزنس ہے نا, یہ ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے نا. انہوں نے سیف گارڈ کیا ہوا ہے اپنے عمانیوں کو وہاں پہ, اس پوائنٹ آف ویو سے, کہ بھئی اگر یہ باہر, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ٹیکس ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں آپ کو, وہاں تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. مین لینڈ میں تو ٹیکس ہے, مین لینڈ میں تو ایک سرٹن اماؤنٹ کے اوپر اتنے پرسنٹ ٹیکس پے کرنا ہوگا, اوپر جائیں گے تو اتنا ٹیکس پے کرنا ہوگا, رائٹ. وہاں تو ٹیکس ہی نہیں ہے اس کو. اس نے دبئی نے آئی تھنک اس سال اناؤنس کیا ہے کہ جو فری زون کمپنیز ہیں وہ دبئی کے اندر والی کمپنیز کے ساتھ کام کر سکتی ہیں.
फर्स्ट टाइम हाँ, अलाउ ये किया मेरे है, ख्याल में ये भी पहले नहीं टेम्परेरी था स्टेप ये। ही होगा ना ओमान के लिए भी, कि उन्होंने मुझे समझ में आता है कि उन्होंने ऑफ कोर्स एक टेम्परेरी इंटरमीडिएट स्टेप बना होगा कि भाई ठीक है, अभी आप पहले आप सेटअप करें, अभी आपने कुछ डोमेस्टिक इकोनॉमी से काम नहीं करना, अभी सिर्फ सेटअप करें, जब सेटअप करके आप ऑपरेशनल हो जाएं, देन फिर हम उसको खोलेंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो नीड तो होगी ना हाँ, डोमेस्टिक वो इकोनॉमी के होगी, अंदर। वो आई थिंक वो उसको एस्टैब्लिश होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि हाँ। वो फिर मैंने कहा ना थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी होता है इसके अंदर। हम्म। दुबई बेसिकली, दुबई ने इतने जबरदस्त मॉडल लॉन्च किए, उनको सक्सेसफुली रन किया, ठीक है, और अब वो उसको चेंज कर रहे हैं कि वो फ्री जोन कंपनीज मेनलैंड कंपनी के साथ काम कर सकती हैं, तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हम्म। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में कर लेते तो फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स खड़ी होती। लोग कहते हैं ये क्या कर दिया, हमारे बिजनेस में इंपैक्ट आएगा, ये नहीं करना चाहिए था, इस तरह से कर। इसी तरह से ओमान का भी सिलसिला है कि इन्होंने स्टार्ट वैसे ही किया है, हम्म। इवेंचुअली आगे जाके फिर उसको वो चेंज कर देंगे। लेकिन इस वक्त अगर आप जा रहे हैं तो ये चीज सोचनी पड़ेगी आपको कि मुझे मेनलैंड में जाना है या फिर वहां जाना है, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों कंपनीज बना लें। यू कैन ओपन बोथ कंपनीज, राइट? कंपनी हम्म। बनाने में तो मसला नहीं है, दो कंपनी बना सकते हैं आप। अच्छा, सर्कुलर इकोनॉमी हमने देखा था ना, ग्रीन एनर्जी बिग टाइम। मेरे ख्याल से इस वक्त लोगों को ना मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी जो है ना, वो सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी, इन पे करना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ा जो कहते हैं ना वो कैच फ्रेज है, वो क्या है जी? सस्टेनेबिलिटी। तो हाँ। अगर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये है ऐसी चीज जिसपे फौरन फौरन आपको काम भी मिलेगा, किसी भी कैटेगरी का हो, ट्रेनिंग का हो, या किसी कोई प्रोडक्ट आपने बनाई हुई हो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, कुछ भी किया हो आपने, आपको बहुत ही हाथों हाथ लिया जाएगा। लोग पता नहीं क्यों उसको इग्नोर कर रहे हैं, एआई एआई की सारी बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन हम्म। सस्टेनेबिलिटी की बातें नहीं हो रही। मेरे ख्याल से ये बड़ी जबरदस्त फील्ड है, लोगों को सस्टेनेबिलिटी के ऊपर पीएचडी पीएचडी करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि हर गवर्नमेंट का फोकस इनका, बाय द वे, नेट जीरो का टारगेट है इमिशंस का बाय 2050, मान का नेट अच्छा, जीरो का। जी। मेरे ख्याल में एक वजह ये भी है कि ट्रम्प ने आके सारी चीज़ें जो है ना हिला दी थी ना, तो वो तो बिलीव ही नहीं करता कि ये क्लाइमेट चेंज भी कोई चीज़ है, वो तो कहता है होक्स है। तो उसने आके हाँ, वो जो लास्ट, आपको याद होगा पिछली टर्म में उसने वो पेरिस 2018 में उसने उसने कैंसिल बातें कर की दिया थी। था। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बेखासे ट्रम्प की अपनी क्रेडिबिलिटी तो सिफर हो गई है अब। हम्म। जो भी कुछ अब कहता रहे, मेरे ख्याल से अब लोगों को पता है कि ठीक है, इत्तेफाक से वहां पहुंच गया है वो, बट ये कि कोई कोई जान नहीं है उसके अंदर। इतना बड़ा उसने खेलने की कोशिश की है और वो भी कहां तक पहुंचा है। एनीवे, तो खैर, तो हम वापस आते हैं इसके ऊपर कि ये ग्रीन एनर्जी जो है भाई, जबरदस्त फील्ड है, लोगों को फोकस हम्म। करना चाहिए, अपने बच्चों को ग्रीन एनर्जी पढ़ानी चाहिए इस वक्त, उनको वहां घुसाएं। हर आदमी एआई का एक्सपर्ट थोड़ी बनेगा। फिर उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओमान की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी शदीद होनी है। उसकी एग्जांपल ये है कि मैं अगर कुछ वेबसाइट्स भी खोलूं, ये तो बहुत अच्छी वेबसाइट मिल गई आपको, लेकिन अगर मैं कोई वेबसाइट्स खोलूं तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या वेबसाइट खोल लिया आपने। 1980s की। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, हाँ। काम किया है लेकिन बहुत कुछ अभी 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 करने की जरूरत है। ये देखें, फिर हमें ये देखें, तो काफी कुछ होने की जरूरत है इसके ऊपर, तो डिजिटल हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन की शदीद जरूरत है। तो अगर कोई भी टेक्नोलॉजी वाले भाई हमारे सुन रहे हैं, तो अपनी पिच को कस्टमाइज कीजिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, और वहां जाके देखिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। और स्पेशली आई वुड से कि स्टार्ट कीजिए गवर्नमेंट को पिच करके, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं तो हम्म। बस वारे न्यारे आ जाएंगे, हो जाएंगे आपके, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बड़े अच्छे, वेल पेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। और साथ में ये कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं। इवन मैं कुछ कंपनीज को जानता हूं जो बहुत बड़ी थी, और अभी पिछले 2 सालों में मतलब सैप इंप्लीमेंट हुआ है वहां पे, बहुत बड़ी थी, बट अभी 2 सालों में इंप्लीमेंट हम्म। हुआ है। तो अभी उस फेज से गुजर रहे हैं जहां पे अमेरिका की तरह चीजें इतनी एडवांस नहीं है, या यूके की तरह चीजें इतनी एडवांस नहीं है। तो आप लोग इस चीज पे फोकस करें और डिजिटल स्टार्टअप्स की बात करें, डिजिटल इकोनॉमीज की बात करें, तो आपको बहुत ज्यादा वहां पे माइलेज मिलेगा। फिनटेक भी ऑब्वियसली एक फील्ड ऐसी है जिसपे जो है आपको काफी कुछ मिल सकता है। इवन मैं तो ये भी कह सकता हूं कि अगर आप वहां जाके कोई बिजनेस अपना स्टैब्लिश करते हैं और 1-2 साल सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट के अपने भी इनिशिएटिव हैं जहां पे वो आपको आपकी फंडिंग भी कर देंगे। अच्छा। रियादा एक
طرح کا انیشیٹو ہے جو SMEs کے لیے وہاں پہ بنا ہوا ہے. تو وہاں پہ فنڈنگ بھی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل ہی فیوچر ہے سارا, سب کو پتا ہے یہ بات. اور اگر ڈیجیٹل کے ساتھ آپ ایسوسیٹڈ ہیں اور آپ نے کام اچھا کر کے دکھایا ہوا ہے ان کو کہ بھئی 1-2 سال سے میں بڑی اچھی طرح سے کمپنی رن کر رہا ہوں, تو آپ کو فنڈنگ مل جائے گی گروتھ کے اوپر. تو ڈیجیٹل کا بڑا برائٹ فیوچر ہے, AI کا بڑا برائٹ فیوچر ہے, اسپیشلسٹ جاب کا بڑا برائٹ فیوچر ہے. بہت سارے ہمارے ٹیلی کام کے دوست سن رہے ہوں گے, اگر آپ کا 15-20 سال کا ٹیلی کام کا ایکسپیرینس ہے اور اگر آپ کسی چیز کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں, مطلب جنرل کام کرتے رہیں, کہیں کوڈ نیٹ ورکس پہ اس پہ کرتے رہیں, لیکن AI کا نہیں پتا آپ کو, یعنی سرٹن چیزوں کے آپ ایک اسپیشلسٹ نہیں ہیں, تو پھر عمان میں آپ کے لیے جابس نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کسی چیز کے بہت ہی اسپیشلسٹ ہیں, بہت ہی ریئر چیزوں پہ آپ کام کریں, اسپیشلی جو آج کل AI کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, یا سائبر سیکورٹی کے آپ اسپیشلسٹ ہیں, یا پھر بلاک چین کے اسپیشلسٹ ہیں, یا ان چیزوں کے اسپیشلسٹ ہیں, تو ابھی بھی بڑا برائٹ فیوچر ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آپریشنس ٹائپ کی جاب کر رہے ہیں تو پھر تو بڑا مشکل ہے اس میں سروائیو کرنا. لیکن اگر آپ کوئی آپ کے پاس کوئی اسپیشل اسکلز ہیں, آپ یعنی کہ نیرو ڈاؤن کر کے کسی ایک چیز پہ کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آف کورس آپ کے لیے اپرچونیٹیز بن سکتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. دیکھیں وہ سارے بز ورڈ چلتے ہیں نا دنیا میں, ہے نا, تو اگر آپ بز ورڈ پہ کنیکٹڈ ہیں نا, تو بس پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر ہاتھوں ہاتھ لیں گے آپ کو. لیکن اگر آپ بز ورڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں اور آپ کہیں جی میں تو 15 سال سے ٹیلی کام میں کام کر رہا تھا, بھائی عمان نہیں کر لے گا آپ کی نوکری, ختم کرے گا, چھٹی کرے. تو وہ جو آپ کی ٹیلی کام تھی وہ بہت بز ورڈ تھی 20 سال پہلے, 12 سال پہلے, بٹ اب نہیں ہے اس کا چام. تو اس لیے میرا لوگوں کو یہ بھی ہے کہ اگر وہ عمان کو دیکھ بھی رہے ہیں تو اپنے سب سے پہلے اپنا اسکل سیٹ امپروو کریں, اور اگر جانا چاہتے ہیں وہاں پہ تو ٹریننگز کریں اس کی, اور وہاں پہ پھر جب ایون اپلائی بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو ان میں یہ میک شور کریں کہ وہ جو نمبر آف ایئرز ایکسپیرینس ہے کسی ایک فیلڈ کا ڈزنٹ میٹر, واٹ میٹرز کہ آپ اس وقت کرنٹ فیلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں. آپ ابھی اپلائی کریں نا جابس پہ اور لکھ دیجئے LLMs, مشین لرننگس, AI وغیرہ, کال نہیں آئے گی. میں بڑا حیران ہوں گا کیوں کال نہیں آئے گی, کیونکہ سب لوگ یہی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان لوگوں کو یوز کریں اور اپنی جو کاسٹ ہے, آپریشنل کاسٹ, وہ کم کریں. تو کمپنیز بن رہی ہیں AI کی کمپنی کرتی کیا ہے, وہ یہی کرتی ہے کہ انالائز کرتی ہے, بھئی ایک سسٹم ایک پروسیس کو انالائز کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ یہ سسٹم پروسیس کو ہم یہ ہمارا AI جو ہے نا وہ اتنے سیکنڈز میں کر دے گا, اتنے منٹس میں آٹومیٹ کر دے گا, تو یہ تمہارے بندے کی ریکوائرمنٹ اتنی کم ہو جائے گی. تو وہ یہ کر رہی ہیں کام. اگر آپ وہ بندہ ہے جس کو AI ریپلیس کر رہی ہے, تو پھر آپ کو عمان میں جاب کیسے ملے گی؟ پھر تو کہیں نہیں ملے گی, کہیں پہ بھی نہیں ملے گی آپ کو. اچھا, میں اکثر ہنستا ہوں یہ جو جتنے پولیٹیشینز بات کر رہے ہیں, ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, پھر کینیڈا کے جو آج کل الیکشن میں کیمپین چل رہی ہے کہ بھائی ہم جابس واپس لے کے آئیں گے مینوفیکچرنگ کی. میں سوچتا ہوں کہ یار چائنا جو ہے وہ ایگریسولی ریمپ اپ کر رہا ہے روبوٹکس کی فورس کے اوپر کہ وہ مینوفیکچرنگ کس طرح سے آٹومیٹ کر دے, اور یہاں یہ پولیٹیشین ابھی بھی بات کر رہے ہیں ہم مینوفیکچرنگ جابس لے کر آئیں گے. ہاں تو آپ کمپلیٹ کیسے کریں گے؟ جن کو سنانا ہے نا ان کے لیے ٹھیک ہے نا, کسی کو سنانا ہے نا, جنہوں نے ووٹ دینا ہے جن کو سنانا ہے, اور جن کو ووٹ دینا ہے وہ بیچارے وہی لوگ ہیں سارے, یہ تو فارمرز ہیں یا کوئی اس طرح کی لوگ جابز ہیں, ان کو تو یہ کہ اچھا ہاں یار نوکری میں واپس آنی چاہیے. وہ یہ بھول رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی تو اب چائنا کو تو لوگ نہیں چاہیے, آف کورس چائنا تو نہیں چاہیے. تو لوگوں کو اس وقت اوور آل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والا فیوچر ہے کیسا. AI کو سمجھیے, ان کی نیڈ سمجھیے, اور اپنے آپ کو وہاں موو کیجیے. اور موو کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں, صرف تھوڑا سا ٹائم اور فوکس کی ضرورت ہے. اگر آپ وہ لگا لیں گے تو آپ کو وہ ملنے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں سب کے سب اندھوں میں کندھے, کیا کہتے ہیں, کانے راجے ہیں. سب کے سب اندھوں میں کان راجے. کیوں؟ کیونکہ فیلڈ ہی نہیں ہے. جو نئی فیلڈ ہوتی ہے اس میں سب کانے راجے ہی ہوتے ہیں. بس بسم اللہ کیجئے, راستہ خود ہی صاف ہوتا چلا جائے گا. اچھا, ایک اور جو بڑا ایریا ہے وہ ہے مائننگ اور منرلز کا بھی. تقریباً $240 ملین کی ایکسپورٹ ہے عمان کی جپسم کی. کاپر, لائم سٹون, آئرن, مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں جو کہ یہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کا فوکس ان ایریاز میں ہے تو یہ وہاں پہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ FDI آئے تاکہ ہم لوگوں کو یہاں پہ ان چیزوں کو وہ کریں, فنش پروڈکٹ میں کنورٹ کریں اور پھر ایکسپورٹ کریں دنیا کے اندر. تو آئی تھنک چائنا از ویری مچ انٹرسٹڈ ان مائننگ اینڈ منرلس جو کہ عمان میں ملتے ہیں. اگر آپ کو نہ پتا ہو تو فرینکن سائنس ایک وہ ہے گوند جو درختوں سے نکلتا ہے. تو یہ ایک زمانے میں گولڈ سے زیادہ مہنگا ہوا کرتا تھا,
اور عمان کی کا سب سے بہترین گفٹ بیسکلی یہ کہلاتا تھا. تو اب یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے کہ اس کو یہ ایکسپینڈ کر سکیں پوری دنیا کے اندر بیچنے کے لیے. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ نیچرلی عمان کے اندر کیا کیا چیزیں اویلیبل ہیں. تو یہ سرٹن فیکٹرز ہیں جن پہ آپ کو سیکٹرز ہیں سوری جن پہ آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں ٹیکسز کے اوپر. اچھا, ایک تو شروع میں جو میں نے لکھے ہوئے ٹیکسز وہ پراپرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ پراپرٹی لیتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں تو اس پہ کوئی کیپٹل گین ٹیکس نہیں ہے آپ کا. ٹھیک ہے, کوئی انہیریٹنس ٹیکس نہیں ہے, آپ کے بچوں کو پراپرٹی جائے گی, کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا. ویٹ موجود ہے 5%, اگین پراپرٹی سے ریلیٹڈ بات کروں. اور پھر لینڈ ٹرانسفر فیس جو ہے وہ 3% ہے, جو کہ دبئی میں 4% ہے. یہاں پہ یہ لینڈ ٹرانسفر فیس جو ہے یہ اینڈ آف دا جب پروجیکٹ کمپلیشن ہوتا ہے تب پے کرنی ہوتی ہے. دبئی میں یہ رجسٹریشن کے وقت لیتے ہیں. اس کے بعد رہ جاتا ہے رینٹل ٹیکس. یہاں پر رینٹل ٹیکس ہے, دبئی میں رینٹل ٹیکس نہیں ہے, 3%. اچھا, اس کے بعد آ جاتے ہیں کارپوریٹ ٹیکس کے اوپر. اگر آپ کی کمپنی گراس انکم اس کی 1.5 لاکھ عمانی ریال سے زیادہ ہے, اگر ہم اس کو ڈالرز میں کر لیں تو اچھا ہو جائے گا. ہاں, OMR to USD. جی, اگر 3,90,000 ڈالر سے زیادہ ہے آپ کی, سوری کم ہے آپ کی, تو آپ کو 3% ٹیکس پے کرنا ہوگا. یہ کارپوریٹ انکم کی بات کر رہے ہیں نا, کارپوریٹ انکم کی, گراس انکم آپ کی. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کتنے پیسے آ رہے ہیں آپ کی, تو ہم نے دیکھا آپ کے تو 4 لاکھ ڈالر آتا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ کے اندر. اب 4 لاکھ ڈالر کا مطلب وہ کہ اس میں آپ کو 3% ٹیکس پے کرنا ہوگا ہم کو. ٹھیک ہے, اگر 4 لاکھ ڈالر سے اوپر ہے اس کی آپ کی انکم, رائٹ, سوری اپ ٹو ہے نا یہ, سوری 4 لاکھ ڈالر تک نہیں, مطلب کہنے کا یہ کہ اگر کم ہے 4 لاکھ اندر ہے تو پھر اندر آپ ہے تو 3 ہے. ہاں, اگر زیادہ ہے تو 15% پے کرنا ہوگا آپ کو. رائٹ, تو یہ ڈفرنس ہے. ابھی کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے وہاں پہ عمان کے اندر, لیکن یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں تقریباً 50,000 عمانی ریال which is $130,000 کی اگر انکم آپ کی ہوگی تو آپ کو 5% پے کرنا ہوگا ٹیکس. یہ ٹیکس سٹرکچر ہے اس وقت بزنس. اور وہ بھی صرف اس کے ڈفرینشیل کے اوپر نا, یعنی کہ ڈفرینشیل کے اوپر پے لیٹ سے اگر کسی کی 170,000 عمانی ریال آ گئی ہے تو جو 20,000 کا ڈفرینس ہے اس پہ ٹیکس لگے گا نا, اس پہ 5% ٹیکس لگے گا. ٹھیک ہے, which is still negligible compared to ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں نا, تو وہ کوشش وہ کریں گے بھی نہیں نا کہ بہت تکلیف دیں آپ کو. ہاں, ابھی نہیں, پہلے یہ 1 لاکھ تھا یاسین, $100,000 تھا, یہ ابھی $130,000 کر دیا نا. تو یہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ بہت ہی اس کو کیا کہا سویٹ بنا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بس وہی والی چیز چاہیے ان کو, پھر دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی. اچھا, اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عمان میں سرٹن پروفیشن ایسے ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے, جس میں ٹریڈیشنل کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں ہے. یعنی ان کے حلوے ولوے ہو گئے, ہینڈی کرافٹس ہو گئیں, خنجر ہو گیا, اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں اس کا بزنس آپ نہیں کر سکتے. اس کے تو وہ خود ہی ایکسپرٹ ہے نا, خود ہی ایکسپرٹ ہے. اسی طرح سے انہوں نے جو کچھ ریٹیل سروسز وغیرہ ہے, ٹریڈیشنل ویپن ہو گئے, شہد نکلتا ہے وہاں پہ, ان کا کچھ فریش پروڈیوس ہے, ہینڈی کرافٹ, اسپیشلائز سٹورز وغیرہ, یہ بھی آپ نہیں کر سکتے جو ان کے. تو obviously جو ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف عمانی کر سکتے ہیں, نان عمانی آر ناٹ الاؤڈ. اچھا, اب جو فیول اسٹیشنز ہیں ان کے آپریشنز بھی آپ نہیں کر سکتے, ایل پی جی فلنگ اسٹیشن, وہیکل ٹوئنگ سروسز وغیرہ, یہ بھی انہوں نے عمانیوں کے لیے مخصوص کر دی ہے, صرف عمانی اس کو کر سکتے ہیں. بائی دا وے یہ کچھ آئی تھنک کتنی ہیں, یہ 150 شاید کچھ ہوں گی جو آپ نہیں کر سکتے, لیکن 1800 ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. ہاں, یہ زیادہ وہی ہوں گے نا جس میں آلریڈی عمانیز جی اسٹیبلشڈ ہوں گے نا, تو آف کورس وہ تو وہ نہیں چھوڑیں گے کسی بھی صورت میں, وہ چھوڑیں گے بھی. اور دوسرے جو لوگ آلریڈی اس میں کام کر رہے تھے نا پہلے, ان کے لیے نہیں ہے, یہ نئے بزنسز نہیں کھل سکتے. ہاں, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ تو میں تو 10 سال سے کام کر رہا ہوں اس فیلڈ کے اندر, تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ تم 10 سال سے کام کر رہے اب تم نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی جو اس پیریڈ سے پہلے جو بزنس چل رہے تھے وہ تو چلتے رہیں گے, لیکن نئے بزنسز ہم الاؤ نہیں کریں گے, صرف عمانی کھولیں گے نئے بزنسز جو ہیں. تو وہ ٹرانزیشن انہوں نے وہ کر دی. اب جیسے میرین فشنگ, فریش واٹر فش فارمنگ وغیرہ, تو یہ ایکسپرٹ ہے, خود ایکسپرٹ ہیں وہ, عمانیوں کو انہوں نے کہا الاؤ کرنا. اس کے علاوہ ریکروٹمنٹ بھی انہوں نے عمانیوں کو کہہ دیا ہے کہ جی ریکروٹمنٹ جو ہے صرف عمانی کریں گے, ریکروٹمنٹ آپ لوگ نہیں کریں گے. تو اس طرح کی سرٹن چیزیں ہیں, یہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کر دی کیونکہ جنرلی پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پریزنٹیشن ہوتی ہیں وہ ساری پلس باتیں کر رہی ہوتی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں وہ ہر چیز اچھی, ہر چیز اچھی, ہر چیز اچھی. نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے ریسٹرکٹ کی ہوئی ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جس فیلڈ میں انٹر ہو رہا ہوں کیا انہوں نے
نان عمانیوں کے لیے الاؤ کی بھی ہے نہیں الاؤ کی, ہوں ضروری ہے پتہ کرنا. اب آ جاتے ہیں کی رسک فیکٹرز کیا کیا ہیں. سب سے بڑا رسک فیکٹر کیا ہے؟ بیوروکریسی. عمان اب obviously چینج ہو رہا ہے, تو چینج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آئی تھنک بیوروکریسی تو UK کی بھی بڑی خراب ہے, کیونکہ یہ جو میں بھی آئی تھنک 2 سال پہلے ہاں یہاں پہ ایک تھا ایکسلیٹر کم انکیوبیٹر تھا, تو میں نے جوائن کیا تھا. تو جو بورو کونسل تھی انہوں نے فنڈ کیا ہوا تھا, تو مجھے بڑا موقع ملا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا, لوگوں کو مینٹور کرنے کا. تو بڑا آئیڈیا ہوا کہ بھائی ان کی بھی وہی جو گورنمنٹ کے ریڈ ٹیپس ہیں وہ بڑے شدید قسم کے کینیڈا میں بھی ریڈ ٹیپس ہیں. ایکسٹریم لیول کے اوپر ہیں, جتنے خاص طور پہ آپ کو یہ اندازہ تب ہوتا ہے جو آپ بڑے لیول پہ جا کے کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کوئی بزنس لانچ کرنا ہے, آپ نے کوئی فیکٹری سیٹ اپ کرنی ہے, آپ نے کوئی ایسا سیٹ اپ کرنا ہے جس میں پرمٹ چاہیے آپ کو گورنمنٹ سے. وہ پرمٹ پروسیس جو ہے نا وہی کافی لیندی ہوتا ہے, اور اس کے اندر اتنے سارے اسٹیپس ہوتے ہیں بیوروکریٹک, یہ ڈاکیومنٹ وہ ڈاکیومنٹ یہ وہ جو کیوین لیری ہے شارک ٹینک والا, وہ اکثر یہ بات کرتا ہے کہ یار میں وہ ڈیٹا سینٹرز کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے جو AI کے لیے ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں. تو کہتا ہے اگر وہ وہاں بنتے ہیں جہاں پہ انرجی کی ابنڈنس ہو, جہاں پہ انرجی چیپ ہو, اور کینیڈا میں تو انرجی کافی چیپ ہے نا. تو کہتا ہے میں بنانا چاہتا ہوں ڈیٹا سینٹر, لیکن جو پروسیس ہے پرمٹ لینے کا گورنمنٹ سے وہ اتنا کمبرسم ہے کہ پھر میں سوچتا ہوں کہ چھوڑ ہی دوں. وہ کہتا ہے میں اگر جاتا ہوں کینساس میں یا کسی اور اسٹیٹ میں تو وہاں آپ کو 6 ویکس کے اندر جو ہے نا پرمٹ ورمٹ سب مل جاتا ہے اور آپ کام شروع کر سکتے ہیں. وہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ اب وہ بیوروکریسی موجود ہے, تو بیوروکریسی کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی چیزیں سلو ہوں گی, تھوڑا سا پش کرنا پڑے گا, تھوڑا آؤٹ آف دا وے جانا پڑے گا. اور میری ٹاپ ایڈوائس لوگوں کو جو عمان جا رہے ہیں وہ ایک ہی ہے, عربی سیکھیں اور عمانیوں کو دوست بنائیں. عربی سیکھیں اور عمانیوں کو دوست بنائیں. عربی سیکھ لیں گے, عمانیوں کو دوست بنا لیں گے, عمان بالکل چینج ہو جائے گا آپ کے لیے. لیکن اگر آپ نے عربی نہیں سیکھی اور آپ نے عمانیوں کو دوست بھی نہیں بنایا, بزنس میں تو لینگویج تو بہت ضروری ہے وہاں کی, بس یہ تو بس 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 نان اسٹارٹر ہے. وہ آپ سمجھیے کہ میں تو بس اب آ گیا ہوں یہاں پہ, تو بس میں لوکل ہوں. اپنے آپ کو بھول جائیے آپ امریکن ہیں, بھول جائیے آپ پاکستانی ہیں, بھول جائیے آپ کہ میں تو عمانی ہوں بھائی, میں تو عمان میں آ گیا, تو میں عمانی ہوں. تو بیوروکریسی جو ہے نا وہ تھوڑا آپ کو پریشان کرے گی, لیکن یہ کہ بیوروکریسی کوئی خطرناک والی بیوروکریسی نہیں ہے. کوئی آ کے آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ذرا پیسے تو دے دو, تم مجھے ذرا یہ تو کر دو, تم ایسی رشوت نہیں والی ملے چیز نہیں گی, ہے. ایسی نہیں ملے گی. نہیں دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% اس طرح کا سچویشن ہوگی, لیکن اوور آل جو اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ وغیرہ کے اندر جائیں گے تو وہاں کوئی اس طرح کی ایسی بات, کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا کہ کچھ لوگ جو دوسرے باہر کے لوگ ملیں گے آپ کو کہ وہ کسی کو کہیں جانتے ہیں, کسی کو کہیں جانتے ہیں, تو کوئی ہو سکتا ہے کس طرح کی باتیں کرتا ہو اور وہ لیتا بھی ہو. میں اس کی تو گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن آپ کو ان کے اندر کچھ نہیں ملے گا. جیسے ہمارے پاکستان میں نہیں ہوتا, آ جاؤ ذرا باہر تو آؤ ذرا, وہاں تو بہت کامن ہے. بالکل. دوسرا ہے کرنسی پیگ ہوئی ہے US ڈالر کے ساتھ, یہ رسک ہے. یعنی اگر ڈالر کی ویلیو گرتی ہے تو ویسے تو خریدنے کے لیے بڑا سستا ہو جائے گا عمانی ریال, لیکن obviously اگر وہ گرتی چلی جاتی ہے اور ڈالر کی پاور کم ہو جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ ان کی کرنسی پہ پڑے گا, نہ صرف ان پہ پڑے گا, پورے GCC پہ پڑے گا, کیونکہ کرنسی پیک ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک رسک ہے جو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اچھا. دوسرا آئل پہ ڈپینڈنس ہے ابھی بھی, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس وقت. جو سچویشن پوری GCC کی ہے وہی عمان کی بھی ہے. UAE کی کم ہے کیونکہ کافی سگنیفیکنٹلی وہ اپنے آپ کو موو کر چکے ہیں. آئی تھنک کوئی 25% ریلائنس ہے پوری UAE کی تیل کے اوپر, جو کہ کافی کم ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اس کے بعد آ جاتا ہے لیبر مارکیٹ کنسٹرینٹس ہیں, کہ وہاں پہ جو اسکلڈ لیبر ہے اس طرح کی وہ آپ کو مل پائے گی, نہیں مل پائے گی, باہر سے لوگوں کو لے کر آنا پڑے گا. وہ ایک چیلنج ہے وہاں کا, جو کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھئی لیبر مارکیٹ کے کنسٹرینٹس کس طرح کے ہیں. پھر ریگولیٹری اینڈ لیگل انسرٹینٹی بھی ایک فیکٹر ہے. جب چیزیں چینج ہوتی ہیں, فار ایگزامپل 2020 میں انہوں نے سب کو کھول دیا تھا, انہوں نے کہا تھا آؤ کمپنیاں کھولاؤ, بناؤ. بہت سارے لوگوں نے کمپنیاں بنائیں اور وہاں جا کے لائسنس بیچنے شروع کر دیے. ہاں یہ تو بہت ہوا, دبئی میں بہت ہوتا ہوا. ہے کہ وہ یا وہاں پہ لے کے پہنچے اور وہاں پہ نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی. کمپنی ویزا لیا, عمان پہنچے اور نوکری ڈھونڈ رہے ہیں اس ویزے کے اوپر. تو اب انہوں نے وہ بند کر دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسا ویزا نہیں ہے, اب تو آپ ہمیں پروپوزل دیجیے, کیا بزنس کریں گے, آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. سسٹم بنا دیا انہوں نے اس کا. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب لوگ جو آپ کو پرانے ملیں گے وہ سب رو رہے ہوں گے, وہ کہیں گے یار پہلے تو کھلوا دیا تھا, ہم نے انویسٹمنٹ کر دی, یہ وہ. اب بھائی اگر اس طرح کی چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو پھر امپیکٹ تو آئے گا اس چیز کا. تو اگر آپ سیدھے جا رہے ہیں تو پرابلم نہیں ہوگی عمان میں, لیکن اگر آپ تھوڑے سے ٹیڑھے ہو کے جائیں گے تو پرابلم ہوگی. اور عمان از اسٹل ان اے لرننگ فیز, تو یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ کچھ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں آپ کے لیے.
फिर एनवायरमेंटल क्लाइमेट रिस्क तो है उस जगह का, गर्मी तो बढ़ी रही है, तो अब बहुत कोशिश कर रहे हैं वेजिटेशन करने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं डैम्स बनाने की, कोशिश कर रहे हैं कि पानी को सेव किया जाए, क्योंकि पहाड़ हैं इनके एक तरफ, और जब बारिश होती है तो जो पहाड़ों से पानी है वो फिर शहर में आता है, मस्कत के अंदर आता है, तो उसको कोशिश करेंगे चैनलाइज कर सकें, वादीज बना सकें, तो ये एनवायरमेंटल एलिमेंट मौजूद है उनके पास। तो अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं अगर शदीद बारिश हो तो वो पानी में डूब जाती है, अभी भी ऐसी जगह है। लेकिन समझे 2020 से सही मानों में अर्बन प्लानिंग स्टार्ट हुई है इनकी, और मैं जानता हूँ हमारे रिलेटिव हैं जो कि वहाँ काम करते हैं अर्बन प्लानिंग के अंदर, तो उन्हें बताया कि पिछले 3-4 सालों के अंदर इन्होंने यूरोप से अर्बन प्लानर्स हायर किए इसकी प्लानिंग करने के लिए पूरी, तो दे आर फोकसिंग ऑन दैट। तो ये कुछ चैलेंजेस थे। अब आ जाते हैं मार्केट में कैसे एंटर होना है, या सिंपल सा प्रोसेस है, रिसर्च। इसका तो कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता आपको कि बहुत रिसर्च करने की जरूरत है, नंबर 1। दूसरा ये कि आपको सोचने की जरूरत है कि मैं फ्री जोन जाऊं या मुझे वहां जाना खोलना है, क्या कहते हैं मेनलैंड में जाना है। मेनलैंड में भी मैं जीरो से कंपनी बनाऊं या मेरे को ब्रांच ऑफिस खोलूं, इसकी भी टाइप्स होती है ना कि ब्रांच ऑफिस खोलें या एलसीसी खोलें, तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि मैं मेरे लिए क्या लीगल सेटअप होगा। फिर उसके बाद ये कि अच्छी लोकल कंपनी ढूंढे जो बिजनेस सेटअप करती है वहां पे, ताकि आपके प्रोसेस को वो स्मूथ कर सके। बिजनेस सेटअप कंपनी और बिजनेस एडवाइजर जो है ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बिजनेस सेटअप कंपनी आपको ये नहीं बता सकती कि किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ये चीज आपको प्रॉब्ली कोई हाई लेवल एडवाइजरी तो दे सकती है कंपनी, लेकिन जो एवरेज कंपनीज होती हैं उनके पास ये डाटा मौजूद नहीं होता। तो मैं अभी भी लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि वो 2040 का विजन डॉक्यूमेंट पढ़ लें, उसको अपनी गाइड बुक समझें और उसकी बेसिस के ऊपर एंटर हो, ठीक है। अच्छा, ये है लोकल इन्वेस्टर सपोर्ट, इन्वेस्ट ओमान जैसे मैंने बताया, इजी इन्वेस्ट, मदाइन, इस तरह के इन्होंने इन्वेस्टर यूनिट्स बनाए हुए हैं, उनको लेवरेज करें, अप्रोच जरूर करें, उनको डिस्कशन जरूर करें उनसे, क्योंकि दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव। हम जा चुके हैं, मैं भी जा चुका हूँ, मिल चुका हूँ लोगों से, मैं कुछ इन्वेस्टर्स को भी जानता हूँ जो अभी भी इन टच हैं थ्रू ईमेल उनके थ्रू, so they are very efficient in responding back to your queries and stuff like that, so this is good, right? और उसके बाद ये कि स्टेजेस में मूव हो, ये अपनी किश्तियां जला के मैं कल जा रहा हूँ नहीं कीजिएगा भाई, अल्लाह के वास्ते मत कीजिएगा। वो तो कहीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, वो तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपने हाँ, तो कुछ लोग जो थे वो तो हम तो डेडलाइन सेट कर लिया, हम इस तारीख को मूव कर जाएंगे। ओ भाई डेडलाइन नहीं सेट करो, पहले वो किश्ती बना लो, पूरी तैयार कर लो उसको, फिर आहिस्ता से मूव आउट करो। तो फेज एंट्री करें, स्टेजेस में करें, कभी भी अपनी ये पुराने कहते हैं ना किश्तियां मत जलाएं नई किश्तियां के चक्कर में, क्योंकि स्टिल अ न्यू कंट्री, स्टिल चैलेंजेस ऐसे हैं जो आपको ऑन ग्राउंड जाके आइडिया होगा। तो ये है सिलसिला हमारा। जैसे मैंने पहले कहा था, ओमान इज ओपन फॉर बिजनेस इन 2020, ये मैसेज है। गवर्नमेंट इज एक्टिवली सीकिंग एंड सपोर्टिंग इन्वेस्टर्स थ्रू दीज, मैंने पोर्टल बताया था ना आपको, थ्रू दीज एंटिटीज, वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए। मैं अपने ब्रदर इन लॉ को लेके गया था। ब्रदर इन लॉ जो है वो पाकिस्तान में जो सैटेलाइट है ना, वो जो जितने चैनल्स नहीं होते, टीवी चैनल्स जो होते हैं, तो उनकी जो सैटेलाइट सर्विस होती है, उसकी उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश की है। तो उनको अर्थ स्टेशन चाहिए, एक अर्थ स्टेशन पाकिस्तान में भी उनके पास, वो चाह रहे थे कि ओमान में भी एक अर्थ स्टेशन बन जाए। तो वो जब वहां गए तो उन्होंने कहा यार तो बड़ी जबरदस्त जगह है, या तो चीजें भी अच्छी हैं और सस्ता भी है, ये भी। तो अभी भी वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ओमान को इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पे हमें दुकम में उन्होंने कहा कि यार ये आपका इतना एक्साइटिंग आइडिया है, हो सकता है गवर्नमेंट आपके साथ टाई अप कर ले इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को बड़ा माइलेज मिलेगा कि देखो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रही है सैटेलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह का भी सिलसिला है कि गवर्नमेंट इज आल्सो इंटरेस्टेड के फाइंडिंग के कौन सी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे मैं इन्वेस्ट करूं लेके जाने के लिए। अच्छा, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस हैं, ग्रीन एनर्जी में जाइए, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कीजिए, लॉजिस्टिक पे देखिए, टूरिज्म देखिए, रियल एस्टेट देखिए और डिजिटल देखिए। ये 5 कैटेगरीज हैं जो कि वो हैं स्पेसिफिक के लिए। फिर इन्वेस्ट ओमान है, वहां पे आई थिंक आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारे सुल्तान है हितम बिन तारिक, और उन्होंने कहा है कि जी द पास्ट ईयर सॉ द लॉन्च ऑफ ओमान विजन 2040, द विजन ऑफ ऑल ओमानीज, एंड सेट देयर क्लियर पाथ टुवर्ड्स द फ्यूचर। God willing, we will maintain this progress in the coming years in a manner that upgrades the quality and efficiency of services, offering them an opportunity to contribute to the development of the public service system that we wish to make a pillar of competitiveness. So Oman is in good hands. पिछले 5 सालों में 470 लॉज चेंज हुए हैं।
हाँ, इसका मतलब इनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी एफिशिएंट होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। होता जा रहा है, बस हुँ। डोंट एक्सपेक्ट, कंपेयर मत कीजिएगा दुबई के हाँ, साथ। बिल्कुल, दुबई इज़ सुपर बिल्कुल। फास्ट, दुबई तो मैं कह रहा हूँ हाँ। ना, पेरिस को शर्मिंदा कर दे। वो तो लंदन को शर्मिंदा कर दे दुबई तो। दुबई हुँ। इज़ एक्सेप्शनल। तो ओमान इज़ डूइंग जो वो कर सकते हैं अपनी अपनी कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओमान इज़ नॉट, ओमान की एक तरह की वो है बदकिस्मती कि हम उसको कंपेयर करते हैं दुबई हर के कोई साथ। दुबई से कंपेयर करता है ना, हर हर उस रीजन के जितने भी शहर हैं या मुल्क हैं, वो उनके लिए बेंचमार्क बन गया ना दुबई। तो हमेशा वो उसी से कंपैरिज़न होता है। तो ज़बरदस्त। तो हुसैन भाई बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक में हम यही करेंगे कि आपके जो दोस्त हैं, जिन्होंने बिज़नेस सेटअप किया हुआ है और जो 20 साल से बिज़नेस रन कर रहे हैं और उनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, जो ओमानीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे हैं, तो हम उनको बुलाते हैं अपने पॉडकास्ट पे। हम उनसे उनका लर्निंग एक्सपीरियंस सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह से चीज़ें वहाँ पे सेटअप की, क्या उनका एक्सपीरियंस है, किन चीज़ों को वो हमें बता सकते हैं कि भई ये चीज़ आसान है, ये चीज़ मुश्किल है, किन से आपने बचना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं। तो व्यूअर्स के लिए आप प्लीज़ ट्यून इन कीजिएगा नेक्स्ट वीक वाली पॉडकास्ट में, जिसमें हम गेस्ट को लेकर आएँगे वहाँ पे, जो आपको रियल जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं ओमान के, वो आपको बताएँगे बिज़नेस सेटअप और बिज़नेस रन करने के हवाले से। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, हुँ, उनसे हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें थोड़ा-सी बताइए कि पाकिस्तानियों को, बीइंग अ पाकिस्तानी, हुँ, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे? या हाँ, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पाकिस्तानियों को बचना चाहिए? उनको बिल्कुल, कनेक्ट नहीं करना चाहिए बहुत उन इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ, हाँ, कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है इस वक़्त। क्योंकि एक बीइंग अ पाकिस्तानी, आप प्राइस पे कर रहे हैं ऐसे लोगों की भी जो कि वो अच्छे लोग नहीं हैं वहाँ पे। हुँ, तो अपने आप को हम कैसे पाकिस्तानी भी रखें और अपने आप को आइसोलेट भी करें उस चीज़ से, आई थिंक वो हमें उनके साथ पूछने की ज़रूरत है। और मैं एक राइट, चीज़ और भी ऐड करूँगा, मेरी एक साहब से बातचीत चल रही है, वो सऊदी अरेबिया में होते हैं, इन्वेस्टर हैं और दुबई में इन्वेस्ट करते रहे हैं, टेलीकॉम से उनका ताल्लुक है। तो और इस वक़्त वो जो सऊदी अरेबिया की मार्केट है रियल एस्टेट की, उसको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा-सा टाइम आप निकालिएगा, क्योंकि आप इनसाइडर हैं सऊदी अरेबिया के, हुँ, काफ़ी अरसे से हैं सऊदी अरेबिया के बिल्कुल, अंदर, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आती हैं सऊदी अरेबिया की। तो मैं यही चाह रहा था कि बजाय इसके कि मैं कुछ इस पे अपनी रिसर्च करूँ, बोलूँ, मेरे ख़्याल से हम उनको बुला लें और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनें कि इस वक़्त वो कहाँ खड़े हुए हैं, बीइंग एन एक्सपैट, और वो हुँ, किस तरह से उस मार्केट को देख रहे हैं। तो वो इनसाइट्स भी बिल्कुल, काफ़ी यूज़फुल होंगी, तो हम उसके बाद का सेशन जो है वो फिर हम प्लान कर सकते हैं उसके साथ। बिल्कुल, एब्सोल्यूटली। डन हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो विल मच। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।